یا کہہ لیں پرپل کی، یہ جڑی بوٹی بواسیر کے لیے اکثیر صفت مانی گئی ہے۔ وجع الاسنان وغیرہ اور سر درد اور جسمانی دردوں میں بھی اکثیر صفت ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلسٹ کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو جڑی بوٹی ہے وہ قسط قرن پھلی ہے۔ قسط قرن پھلی عام طور پر بازار میں حاصل ہو جاتی ہے، اس کی جڑ بازار میں آتی ہے، اس کے پھول بھی بازار میں دستیاب ہو جاتے ہیں۔ قسط قرن پھلی کا پودا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن بیل نما ہوتا ہے۔ اس میں زردی مائل نیلگو پھول لگتے ہیں، جن پھولوں میں نیچے کی پنکھڑی زردی مائل یعنی کہ پیلی ہوتی ہیں، اور اوپر بیچ کا جو پنکھڑی ہوتی ہے بیچ کی وہ نیلگو ہوتی ہے، نیلی نیلی، جس سے کٹائی کا پھول ہوتا ہے، یا کہہ لیں پرپل کی۔ یہ جڑی بوٹی بواسیر کے لیے اکثیر صفت مانی گئی ہے۔ وجع الاسنان وغیرہ اور سر درد اور جسمانی دردوں میں بھی اکثیر صفت ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کروں، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوڈ GDC آفس کے سامنے ہربلسٹ کلینک کرتے ہیں، دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف جناب ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں قسط قرن پھلی کے بینیفٹس کی۔ یہ جڑی بوٹی، اس کے باریک پتے دیدان العما یعنی کہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے، خاص طور پہ آنتوں کے کیڑوں کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ چھوٹی آنتیں اور بڑی آنتوں میں جو ورم ہو جاتا ہے وہ بسا اوقات کیڑوں کی افزائش کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھی اور اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے آنتوں میں کیڑے اور تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں کا کینسر بن سکتا ہے، آنتوں میں خمیر ہو جاتا ہے۔ نشاستہ کے زیادہ کھانے سے بھی بسا اوقات آنتوں میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ جڑی بوٹی دافع تعفن ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ تعفن کو مارتی ہے، وہاں پر جا کر مقامی طور پر کیڑوں کو ہلاک کرتی ہے، اور پیٹ میں موجود جو خراب انزائم ہیں ان کو ختم کرتی ہے، اور اخراجی کیفیات کے طور پر خاص طور سے انہیں باہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلغم کو بھی آنتوں سے باہر کرنے میں بڑی کارآمد جڑی بوٹی ہے۔ تمام قسم کے بخاروں میں نفع بخش ہے۔ آنتوں کی خرابی سے اکثر بخار چڑھتے ہیں، جن کی اصل وجہ جگر کی خرابی ہوتی ہے۔ جگر میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو کہ انسان آج تک جگر کی مکمل کنڈیشن سے واقف نہیں ہو پایا ہے۔ عوارض معدہ میں بھی یہ جڑی بوٹی بہت زیادہ کام آتی ہے۔ اس کی جڑ کا چھلکا باریک پیس کر آنکھوں میں لگانے سے موتیا کو فائدہ ہوتا ہے، آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں ایک خاص قسم کا جو پانی بہنے کا عمل ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔